صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون صدق اللہ العظیم۔ 18ویں پارہ جس کا نام ہے قد افلح المؤمنون، 22ویں سورت جس کا نام ہے النور، اور آیات کے حساب سے 30ویں آیت۔ اللہ رب العزت نے یہاں ایک شرعی مسئلہ کا حکم فرمایا ہے۔ یہ حکم پردہ کے بارے میں، اور یہ حکم عفت کے بارے میں ہے، اور یہ حکم مرد عورت دونوں کے لیے مساوی حکم ہے۔ مومن مسلمان مردوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی نگاہ کو، نظر کو محفوظ رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کی یہ نگاہ غیر محرم عورت، اجنبیہ عورتوں پر پڑھ کر پھر اس کو جما دے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ اچانک اگر کسی کی نگاہ کسی خاتون پر گزرتے ہوئے پڑ گئی، دوبارہ نہ دیکھے تو اس میں گناہ نہیں، اگر دوبارہ جما کر کے نگاہ کو اس کو دیکھنے لگے گا پھر گناہ ہے۔ فرمایا الاول لک والثانی علیک۔ تو مرد کے لیے جائز نہیں کہ بیگانہ عورت کو دیکھ لے، اور اسی طرح حکم ہے عورت کے لیے کہ غیر محرم اجنبی عورت اجنبی مرد کو دیکھے، یہ بھی اس کے لیے حرام ہے دیکھنا۔ مرد کے لیے عورت کا دیکھنا حرام، عورت کے لیے مرد کا دیکھنا حرام ہے۔ ابن کثیر نے ایک حدیث تخریج کی ہے کہ النظر سہام من سہام الشیطان مسموم من ترکہا مخافتا منی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ۔ جو شخص اپنے نگاہ کو بچائے، اجنبیہ عورت کو نہ دیکھے، کیونکہ یہ نگاہ زارآلودہ شیطان کی تیر ہے، جس طرح کہ غیر زہر آلودہ تیر مضر ہے تو ظاہر آلودہ اس سے بڑھ کر زیادہ مضر ہے۔ جو اس سے اپنے کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابدلتہ ایمان، میں اس کو کامل ایمان بخشوں گا، کامل ایمان۔ اگر نظر کو نہیں بچاتا وہ کامل الایمان نہیں، ناقص الایمان ہے، اس کے ایمان میں نقص پیدا ہوگا اس نظر کرنے سے۔
ابو داؤد و ترمذی میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا تھے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے. امہات المومنین میں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا دونوں وہاں موجود. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پردہ کرو، عبداللہ ابن مکتوم آ رہے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا حضرت وہ تو نابینا ہے، ہمیں نہ دیکھ سکتا ہے نہ پہچان سکتا ہے. فرمایا افانتما، وہ نابینا ہے، تم لوگ تو نابینا نہیں ہو نا، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو. جس طرح اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں، تمہارے لیے بھی دیکھنا جائز نہیں. تو عورت مرد جانبین سے دونوں کے لیے نگاہ اجنبی کا اجنبیہ پر ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو مرتکب گناہ کبیرہ اس کے لیے بہت وعید ہے، اور یہ بغیر توبہ کرنے سے معاف بھی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا. صغیرہ تو نیکیوں سے معاف ہو جاتا ہے. تو لہذا مسلمان مرد عورت سب کو چاہیے کہ وہ ان کا ایمان نبی پر ہے، ان کا ایمان اللہ پر ہے. تو ان کا ایمان ہے کہ ہم نبی کے اطاعت کریں گے تو ہمارے لیے نجات، اور اللہ کے نبی کی اطاعت کے بغیر نجات مشکل ہوتا ہے. اور پھر یہ دیکھنا ایک بے حیائی ہے. ایک وہ گناہ ہے کہ گناہ ہے لیکن بے حیائی نہیں، اس میں گناہ بھی ہے، بے حیائی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ الحیا شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. حیا کا ایک معنی ہے خلق یمنع الشخص من الفعل القبیح، بسبب الایمان، ککشف العورت او جماع بین الناس. ایمان کا ایک معنی، حیا کا ایک معنی ہے کہ حیا ایک ایسی اچھی عادت و اخلاق ہے کہ انسان کو برائی سے روک لیتی ہے. حیا کا دوسرا معنی ہے ان مولاک لا رآک ما ینہاک، تیرے مالک جس چیز سے تجھے منع کیا ہے، روکا ہے، اس کے کرنے پر تجھے نہ دیکھے. یعنی یہ حیا آپ کو روک لے کہ مالک نے منع کیا، اگر میں کروں گا مالک ناراض ہو جائے. ایک حیا کا یہ معنی ہے. تو یہ بے حیائی عند اللہ بہت جرم، عند اللہ بھی اور عند الناس بھی. لوگ بھی اس کو معیوب سمجھیں گے کہ یہ کتنا بے حیا بے شرم ہے. نہ اللہ کا اس کو شرم ہے، نہ انسانوں کا شرم ہے. تو بے حیائی سے بچنا چاہیے. بے حیا سے ہر مسلمان کو، اور پھر خاص طور پر اہل علم، ان چیزوں سے پرہیز کریں. ان چیزوں سے بے حیائی کا اپنے کو دور رکھے. اگر جان بوجھ کر کے وہ کرتا ہے اس کا لاپرواہی، تو پھر یہ قرآن کی آیت کی توہین ہے. قرآن شاعر اللہ ہے، یہ شاعر اللہ کی توہین ہے.
تو جب کسی جگہ کوئی قرآن کی بے حرمتی ہو تو آپ یہاں احتجاج کرتے ہو کہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی. تو جو اس طرح کلا گناہ ہے، خفیہ کرے گا بھی گناہ ہے، لیکن کل مکلہ اس کو کرنا یہ زیادہ گناہ ہے. یہ شریعت کے توہین ہے، اسلام کے توہین ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مرد عورت سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور ایسے برائیوں سے کہ جس سے اسلام کی شریعت کی توہین ہوتی ہے، اپنے کو ان سے بچائے، دور رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.